بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار بوالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. تعالی نے اب سورہ بقرہ کی 133 نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 2 برس کامل، حولین کاملین 2 مکمل برس وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. لمن ارادہ، یہ حکم اس کے لیے ہے ان یتم الرضاع، جو اس دودھ پلائی کو مکمل کرنا چاہیں. تو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں بظاہر خبر دی ہے کہ عورتیں دودھ پلاتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ امر ہے، حکم ہے. اور حکم جب خبر کی صورت میں آئے تو زیادہ تاکید کے ساتھ آتا ہے کہ کئی بار بات آ چکی ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں، خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں 2 سال تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو دودھ پلانا ہے 2 سال تک، یہ مستحب ہے ماں کے لیے، اس پہ واجب نہیں. بنیادی طور پہ بچے کو دودھ پلانا ماں کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہ پیے تو پھر واجب ہے. عام حالات میں ماں کو دودھ پلانا واجب نہیں، اور اس کی کوئی ذمہ داری ایسی نہیں، مستحب ہے. لیکن ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دودھ پلانے کے لیے کوئی عورت ہی نہیں ملتی، جیسے ہمارے زمانے میں. اب تو وہ رواج ہی نہیں رہا. اور عمومی طور پہ کوئی بھی اپنے بچے کو کسی خاتون کے حوالے کر دے، کس کی فیڈنگ کر دیں، دودھ اسے پلا دیں، اب تو بات نہیں رہی. تو اس صورت میں بھی ماں پر واجب ہوگا کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت مل جائے لیکن وہ اتنے پیسوں کا تقاضا کرے، اتنے پیسے مانگے کہ یہ اتنے پیسے اس کی پیمنٹ کر نہیں سکتا، تو پھر بھی ماں کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. تو بچے کا دودھ پلانا اصل میں تو ہوا مستحب، لیکن یہ 3 عذر ایسے ہیں جس کی وجہ سے واجب ہو جائے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. اگر ڈبے کا دودھ اویلیبل ہے، وہ بچہ پی جائے گا، پھر بھی کیا آتی ہیں باتیں. اچھا، تو ارشاد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، دودھ پلاتی ہیں مائیں اپنے بچوں کو 2 سال، اور 2 سال کے بعد بھی اللہ نے کاملین کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے پورے 2 سال. تو 2 سال سے 1 دن بھی اگر اضافہ ہو گیا تو پھر یہ کہیں گے کہ حرام ہے.
اور جو بڑا اشکال اس آیت پر پیش آتا ہے، اگر آپ نے سنا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی قرآن نے تو کہا 2 سال دودھ پلائیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ یہ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دوستوں ہی سے نہیں، دشمنوں سے بھی بے خبری، یہ بھی نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، ویسے بات سنو، پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا، آپ نے سنا ہے؟ ہاں، کہاں؟ آپ سے سنا ہے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں، آپ فرمائیے، آپ نے سنا ہے یا آپ نے سنایا بھی لوگوں کو ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں 2.5 سال تک؟ کیوں؟ اچھا، ادھر سے۔ اچھا، تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ 2.5 سال تک دودھ پلائیں۔ ٹھیک ہے صاحب، 2.5 سال کی آیت بھی دیکھیے، 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، پارے میں سورہ احقاف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک ہے یہاں، بڑا یہی پہ سورہ احقاف پارہ نمبر 26 بالکل آغاز میں ہی ہے، 46 سورہ نمبر ہے۔ آیت نمبر ہے 15 ملی جی، 26واں پارہ سورہ احقاف 46 نمبر اور آیت نمبر ہے 15۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ضروری قرار دیا انسان کے لیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانہ حسن سلوک سے پیش آئے، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے بہت تکلیف کے ساتھ، یعنی اپنے پیٹ میں اس نے رکھا ہے اپنے بچے کو بہت تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور پھر اس نے اسے جنم دیا ہے بہت تکلیف کے ساتھ، وحملہ، اور اس بچے کا اٹھانا، وفصالہ، اور اس کے دودھ کا چھڑانا، 30 شہرن، 30 مہینے میں مکمل ہوا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، اپنی طاقت تک پہنچ جاتا ہے جوانی میں، وبلغ 40 سنہ، اور جب اس کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے تو پھر سنجیدگی آتی ہے نا، قال رب اوزعنی، کہتا ہے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں ان انعامات پر اللہ جو آپ نے مجھ پر کیے ہیں، وعلی والدیہ، اور اللہ جو آپ نے میرے والدین پہ احسانات فرمائے ہیں، مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وان اعمل صالحا ترضاه، اور اللہ یہ بھی توفیق دے کہ اب جو زندگی میں سنجیدگی آئی ہے تو میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دے، انی تبت الیک، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم، اللہ قبول کر لے گا، احسن ما عملوا، ان کے اعمال میں جو سب سے اچھے عمل ہوں گے خدا چن چن کے ان عملوں کو قبول کر لے گا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو وہ سب معاف کر دے گا، فی اصحاب الجنہ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، وعد الصدق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، الذی کانوا یوعدون، جس کے لیے یہ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں۔ بہت اچھی دعا ہے۔ قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں نا، ان میں ایک چنی ہوئی دعا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو باقی نہیں رہا، کہ اللہ نے کہا جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، جو انعامات آپ نے مجھ پر کیے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں، ایک جو میرے والدین پر کیے ہیں اللہ ان کا بھی میں شکر ادا کرتا رہوں، دو، اور اس عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پہ والدین کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خود جب یہ لڑکا 40 سال کا ہوا تو والدہ اس کی کم سے کم ماں اور باپ 60-65 کے تو ہوں گے، 70 کے بھی ممکن ہے ہوں، تو اگر اتنی عمر کہاں ہوتی، ایک آدھ کا تو انتقال ہو ہی جاتا ہے، نہ بھی ہو اور دونوں بھی سلامت ہوں تو بھی وہ کہتا ہے اللہ جو ان پہ انعامات ہوئے اور جو مجھ پہ ہوئے، دوسری بات وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ میں ایسے عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، یہ تیسری دعا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میری اولاد کو اچھا کر دے، یعنی صرف اوپر ہی نہیں نیچے اپنے سے جب نسل چلی ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ انی تبت الیک، اللہ میں نے تیرے سامنے توبہ کی، وانی من المسلمین، اور اللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ 5-6 دعائیں ایک ہی آیت میں جمع ہو گئیں، یہ بہت کام کی چیز ہے، آدمی کو اللہ سے ایسے دعا مانگنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اس آیت کو، ہر ایک کی ضرورت کہ اللہ تعالی سے ایسے دعا مانگتا رہے، خدا کو ایسے یاد کرتا رہے۔ اس کی بالکل آغاز میں ارشاد یہ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ اور جنم دیا ہے تو بھی بڑی تکلیف کے ساتھ۔ اس کے بعد کا یہ جو ٹکڑا ہے نا، اصل تو بات یہ ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا اٹھانا اس بچے کا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں مکمل ہوا ہے۔ وہاں کیا فرمایا ہے کہ حولین کاملین 2 سال تک، اور یہاں فرمایا ہے کہ 30 سال تک، 30 مہینے تک، تو اگر 24 مہینے بیچ میں سے نکل گئے تو پھر باقی رہ گئے 6 ماہ، ٹھیک ہے۔ اور زبردست اعتراض اس آیت پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دودھ پلانے کی مدت اور ماں کے اٹھانے کی مدت 30 مہینے ہے تو اگر بچہ پیدا ہوا 9 مہینے بعد تو پھر کتنے مہینے باقی رہ گئے ہیں؟ 21 باقی رہ گئے نا، تو 21 مہینے 2 سال تو پورے نہیں ہوتے، پھر کیا کرے؟ اور اگر یہ مہینے رہ گئے فرض کر لیجئے 5، اور بچہ بہت ہی ابتدائی حالت میں پری میچور اس نے جنم لے لیا، بچ ہی گیا، تو پھر کتنے مہینے رہ گئے؟ 25، 24 ایسے 25 رہ گئے، 25 مہینے رہ گئے، تو 24 مہینے دودھ پلانا تھا، 25ویں مہینے کا کیا بنے گا؟ یہ ہے بات، اور اس پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک طرف ارشاد فرمایا کہ 2 سال اور دوسری طرف فرمایا ہے یہ، تو جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرتے ہیں نا، وہ ٹرکس یہ اور گیم یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف لکھا کہ اللہ فرماتے ہیں 2 سال تک دودھ پلاؤ، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 2.5 سال تک دودھ پلاؤ، اور امام صاحب رحمۃ اللہ کا واقعی فتویٰ ہے۔ تو ایک آدمی جو کچھ نہیں جانتا ہم جیسا، وہ جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے یار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں، خدا کچھ کہتا ہے، اب کس کی مانے؟
تو نتیجہ یہ کہ وہ فقہا سے جان چھڑاتا ہے. وہ کہتا ہے اس چیز سے نکلو اور براہ راست جو کچھ کتاب و سنت میں ہے اس پہ عمل کرو جو اپنی سمجھ میں آتا ہے. اور اپنی سمجھ جب حاکم بنتی ہے تو پھر قرآن کی 2 آیتوں کو نہیں حل کر سکتا. اس کو کرے نا پھر حل کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا اٹھانا، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کیا ہے وَحَمْلُهُ، اس کا اٹھانا تو گود میں بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے حمل مراد ہے، پریگننسی مراد ہے، اس سے ہم کہتے ہیں خامخواہی. تو ماں نے اٹھایا اسے، بچے کو اٹھاتی ہے تو بچہ عام طور پہ 1.5 سال کا ہو جاتا ہے. جب وہ چلنے لگتا ہے تو سال تو وہ نکالو ان 30 مہینوں میں سے، باقی رہ کے کتنے؟ 18. تو 18 مہینے دودھ پلائے اور پھر وہ کہتے ہیں 24 مہینے. یہ ہے وہ چیز. اسی دن کے لیے اساتذہ ہوتے ہیں اور انہی مسائل کے لیے کہ جو بھی علم دین پڑھا ہوا ہوتا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے اس کو آگے کو منتقل کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ تک قرآن پاک کی متصل پہنچتی ہے نا، کہ اس نے کس سے پڑھا ہے اور اس نے کس سے پڑھا ہے، اس پہ اعتماد ہوتا ہے کہ اچھا یہ سلسلہ متصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور جب آدمی اساتذہ سے نہیں پڑھتا تو پھر اس کا حال ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ کے والد، تو کہے آدم علیہ السلام. تو بھی آدم علیہ السلام تو سب کے ہی والد ہیں، یہ جواب بتاتا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. براہ راست اپنے والد کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یورپ تھوڑا ہی آ گیا ہے، امریکہ تھوڑا ہی آ گیا ہے. تو جب اس سے پوچھیں کہ آپ نے کس سے پڑھا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم نے اس کا مطلب کہاں سے یہ نکال دیا؟ تو وہ کہتا ہے جی کون سا مشکل ہے قرآن حدیث کو پڑھنا، پڑھ لیا کیجئے، اردو ترجمے لے لیں، بس ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے. تو یہ وہی بات ہے کہ والد آدم علیہ السلام کہ کسی سے نہیں پڑھا، محض اپنی عقل سے سوچنا شروع کیا ہے. دیکھو ان دونوں آیات میں یہ واقعی فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 30 مہینے کا فرمایا تھا. اس آیت کو کرتے ہیں حل. وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، یہاں پر مسئلے جو بیان کر رہے ہیں 2 قسم کی عورتوں کا بیان ہے. ایک تو وہ عورت ہے جو کسی کے نکاح میں ہے، شوہر ہے اس کا، اور بغیر اجرت لیے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کوئی اجرت نہیں لیتی، ماں ہے نا، پیسہ نہیں لے رہی. اس بچے کی مدت رضاعت، اس بچے کو دودھ پلانے کی مدت یہاں پر ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال 30 مہینے. اور دلیل یہ ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا اٹھانا اور دودھ پلانا 30 مہینے ہے. بچے کو اٹھانا اور دودھ چھڑانا اس کا 30 مہینے، 2.5 سال ہو گئے نا. 2.5 سال میں اس آیت میں جو حمل کا لفظ آیا ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، پیٹ میں اٹھانے کے بھی اور گود میں اٹھانے کے بھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیٹ میں اٹھانا ہے. تو اس لیے صاحب ہدایہ جو بڑا مقام ہے حنفی فقہا میں ان کا رحمہم اللہ، انہوں نے اس پہ یہ دلیل دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت بھی 2.5 سال اور دودھ چھڑانے کی بھی مدت 2.5 سال. تو کوئی شخص اگر اس آیت میں حمل کا معنی لیتا ہے تو وہ بھی 2.5 سال ہے، اور دودھ پلانا ہے تو وہ بھی 2.5 سال ہے، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا نا 30 شہرن 30 مہینے، تو ان 30 مہینوں کا تعلق دونوں سے بنتا ہے، حمل سے بھی اور فصال سے بھی. فصال دودھ چھڑانا. اب اسے آسان مثال سے سمجھیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ یہ ہے کہ آپ کو
10 जोड़े कपड़े और 1 लाख रुपया 5 साल में दूं, ठीक है, 10 जोड़े कपड़े और 1 लाख रुपया 5 साल में दूं, तो चीजें हो गई दो, एक 10 जोड़े हुए कपड़ों के 1 लाख रुपया हुआ और देना कितने मुद्दत में है? 5 साल में। तो क्या इसका यह मतलब लिया जाए कि 2.5 साल में 10 जोड़े कपड़े दे देना और 2.5 साल में 1 लाख रुपया दे देना? यह तो कोई मतलब नहीं देता। इसका मतलब यह है कि 5 साल की जो मुद्दत आपने मुतय्यन की है वो 2.5 साल के साथ भी लगती है और 5 ही साल की मुद्दत 1 लाख रुपए के साथ भी लगती है। यही मफहूम है या कुछ और है? कोई और भी मफहूम इसका निकल सकता है क्या? अच्छा, वो उसको कहें, ठीक, यही मफहूम निकला ना कि उसने कहा 5 साल के अंदर अंदर, अदालत कहती है कि भाई 5 साल के अंदर अंदर तुमने इसको गाड़ी भी ठीक करा के देनी है और गवर्नमेंट को भी $1000 जमा कराने हैं। तो अब वो कहे कि इसका मतलब है कि 2.5 साल में गाड़ी ठीक करा दूं और 2.5 साल में $1000 भी दे दूं, तो कोई भी अदालत इसे नहीं मानेगी। वो कहेंगे कि 5 साल की मुद्दत है भाई, 5 साल में दोनों काम करने हैं। यहां जो अल्लाह ने फरमाया है कि 30 शहरन, 30 महीने, तो ये 30 महीने दोनों के साथ लगते हैं, हमल के साथ भी और फिसाल के साथ भी, ठीक है। तो अगर कोई शख्स यहां पर पेट में उठाने की और दूध पिलाने की मजमूई मुद्दत को 30 महीने तसव्वुर करेगा तो फिर इश्काल वही पेश आएगा कि 9 महीने तो मुद्दत हो गई थी, अब बाकी कितने रह गए? कितने रह गए? 21 महीने फंस गए ना। इसलिए इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह दलील ली यहां से कुरान पाक से। उन्होंने कहा हमलुहु व फिसालुहु, मां का उठाना और मां का दूध पिलाना, दूध छुड़ाना 30 शहरन, ये है जो इरशाद फरमाया गया है कि वो है 2.5 साल तक, और 2.5 साल के बाद अगर वो दूध पिएगा तो फिर वो हराम हो जाएगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दलील तो ये हो गई एक बात। और ये वो औरत है जो शौहर के निकाह में अपने बच्चे को दूध पिला रही है। दूसरी वो औरत है जिसको शौहर ने तलाक दे दी है। तो शौहर ने जब तलाक दे दी और बच्चे को उजरत पर दूध पिला रही है, तो अब तीनों का हक बनता है, बच्चे का भी, मां का भी जिसे तलाक मिल गई है, और बाप का भी, तीनों हैं। और तीनों के हुकूक को मद्देनजर रख के शरीयत ने वो 2 साल मुकर्रर किए हैं कि 2 साल तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, ठीक है। और वो चीज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है 2 साल तक। तो चुनाचे अल्लाह ताला उन औरतों का जिक्र फरमाते हुए, वो देख लो सूरह बकरा में तलाक के ऊपर से मसाइल चल रहे हैं ना, जिनको तलाक मिल चुकी है और उजरत पर दूध पिला रही हैं, अल्लाह ने फरमाया वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, और उजरत पर दूध पिलाने वाली माएं। अब समझे, वालिदात का तर्जुमा हमने ये किया कि जो खवातीन उजरत पर दूध पिला रही हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगी पूरे 2 साल तक। इस खाविन के लिए जो उजरत वाली मुद्दत रज़ाअत को पूरा करना चाहे, लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, जो रज़ाअत को पूरा करना चाहे, और वालिद पर जरूरी है वाल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कि 2 सालों में इस औरत को नानो नफका दे वो रिवाज के मुताबिक, और अगर दूध छुड़ाने का इरादा करते हैं फला जुनाह अलैहिमा, इन पे कोई गुनाह नहीं, ठीक है। तो औरतें अलग अलग हो गई। एक औरत वो है जो मां है और निकाह में है, उसका हुक्म अलग हो गया, 30 शहरन ये आ गया कि हमलुहु व फिसालुहु, 30 महीने उधर और 30 महीने इधर। और दूसरी औरत अलग है जो उजरत पे दूध पिला रही है और हो गई तलाक, उसके लिए हुक्म अलग हो गया कि 2 साल। अब इसको जब इस तरह पढ़ा गया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील है मजबूत, लेकिन इसके बावजूद हनफी फुकाहा ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के कौल पे फतवा नहीं दिया। वो कहते हैं कि देखो
دو سال پہ تو دونوں کا اتفاق ہو گیا نا. امام ابو یوسف محمد رحمہ اللہ 2 سال قرار دیتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امام محمد, امام ابو یوسف, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تینوں مل گئے 2 سال تو تینوں میں ہو گئے اتفاق کے. اختلاف کتنے مہینوں کا رہا؟ 6 ماہ کا رہ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ دودھ پلانے کے متعلق تو فتویٰ 2 سال پہ دینا چاہیے کہ 2 سال سے زیادہ دودھ نہ پلائے, اور وہ بچہ جس کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی اور 2 سال تک بھی بڑی پریشانی ہے, مجبوراً 2.5 سال تک پلا دے. ٹھیک ہے, اور جب نکاح کا معاملہ آئے تو پھر نکاح میں ہم 2 سال کے قول کو نہیں لیں گے, کیونکہ وہ تو 2 سال کے بعد 6 مہینے فرض کیجئے کسی اور نے دودھ پیا ہے تو نکاح کا معاملہ ہے بڑا شدید. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دیں گے, ہم کہیں گے کہ 2.5 سال تک بھی اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو بھی یہ اس کی بہن ہے, بالکل نہیں نکاح ہو سکتا. احتیاط کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جو چیز زیادہ احتیاط کرنے والی ہے, اللہ کی قربت دلانے والی ہے, فتویٰ اس پہ دیں. دودھ کا مسئلہ آئے گا تو 6 مہینے اختلاف کے ہیں, ہم کہیں گے بھی 2 سال تک ہی دودھ پلاؤ, زیادہ نہیں. اور جب نکاح کا مسئلہ آئے گا تو کہتے ہیں جی 2 سال کے بعد دودھ پیا تھا, بچہ 2.25 سال کا ہو گیا تھا, اس وقت اس نے دودھ پیا ہے, تو ہم کہیں گے بالکل نکاح نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا 30 مہینے تک. تو فتویٰ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ آیا اس وقت جب نکاح کا مسئلہ تھا, احتیاط اس میں ہے. اور دودھ پلانے پہ آیا اس وقت جب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا, تو ہم نے کہا ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے قول پہ فتویٰ دیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ 2 سال بس مدت متعین ہے, اس کے بعد نہ پلاؤ. 6 مہینے کا اختلافی دودھ ہے, کیوں بچے کو حرام چیز کوئی کھلاتے؟ اور اگر نکاح ہے تو کیوں کسی حرام کام کے لیے چھوڑتے ہو؟ ممکن ہے نا, آخر اس نے 6 مہینے مزید بھی تو دودھ پیا ہے, نکاح نہیں ہوگا. اور وضاحت کر دے. اچھا دیکھیے 2 آیات ہیں. ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک. ہم کہتے ہیں یہ وہ عورت ہے جو اجرت پہ دودھ پلا رہی ہے. قرآن نے اوپر سے بات کی ہے طلاق کی, اور طلاق والی عورتیں جب وہ اجرت پہ دودھ پلائیں گی تو 2 سال تک پلائیں. سنتے جاؤ اب. اور دوسری عورت وہ ہے جو حقیقتاً ماں ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ماں کا ہی ذکر فرمایا ہے نا, طلاق والی عورت کو تو نہیں کہا. دیکھ لو پھر آیت کو کہ طلاق والی تو نہیں ہے. اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیف کے ساتھ جنم دیا اور اس کی ماں نے اسے اٹھایا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ, اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 شہرن 30 مہینے ہے. تو ہم کہتے ہیں والدہ اصل ہے 30 مہینے ہے. تو اس 30 شہرن کا تعلق دونوں سے ہے, حمل سے بھی ہے اور فصال سے بھی ہے, دودھ پلانے سے بھی ہے, دودھ چھڑانے سے بھی ہے اور حمل سے بھی ہے, دونوں سے. تو دونوں کی مدت 30 مہینے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 15 مہینے اس کی ہے اور 15 مہینے اس کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 مہینے حمل کے لیے ہوئے اور 24 مہینے دودھ کے لیے ہوئے, اس لیے کہ فرض کر لو 6 مہینے ویسے ہوتے بھی نہیں, 8 ماہ میں 9 ماہ میں بچے کا جنم ہوتا ہے. تو 8 مہینے 9 مہینے اس 30 شہرن 30 مہینوں میں سے اگر نکال دیجئے آپ 9 مہینے تو 21 مہینے باقی بچتے ہیں. 21 مہینے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری جگہ تو 24 مہینے کا ذکر ہے. تو اس لیے یہ 30 شہرن 30 مہینے دونوں کے لیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت 30 مہینے 2.5 سال, اور زیادہ سے زیادہ دودھ پلا سکتے ہو تو 2.5 سال تک. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ. اور امام محمد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں 2 سال تک دودھ پلائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تک جو دودھ پلانا ہے بچے کے لیے 2 سال کی عمر کے بعد دودھ کا پینا جائز نہیں.
ہم کہتے ہیں کہ 24 مہینے دودھ پلایا، ان 24 مہینوں میں ایک لڑکی نے بھی دودھ پیا اور اس لڑکے نے بھی دودھ پیا، تو یہ ہو گئے آپس میں بہن بھائی۔ اب فرض کر لیجئے 24ویں مہینے کے بعد 25واں مہینہ آگے شروع ہو گیا، 26واں مہینہ آ گیا، اس میں یہ عورت کسی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اب ایک اور لڑکی آ گئی، ایک بچی آ گئی، اس بچی کا دودھ اس نے شروع کیا، پہلا دن تھا، دوسرا دن تھا، اور اس لڑکے کو 25واں مہینہ لگ گیا، 26واں مہینہ لگ گیا، تو اب فتویٰ کس چیز پہ دیں؟ اگر تو ہے نکاح کا مسئلہ تو ہم کہیں گے کہ دیکھو 2 سال کی مدت بالکل ٹھیک ہے دودھ پلانے کے لیے، لیکن نکاح کے معاملے میں بے احتیاطی نہ کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے 30 مہینے تک، تو یہ ابھی 26واں مہینہ ہے اس کا، یہ اور یہ بچی جس کا پہلا دن دوسرا دن ہے، یہ آپس میں بہن بھائی ہو گئے امام صاحب کے فتوے کے مطابق، اگرچہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے فتوے کے مطابق نہیں ہوں گے، کیونکہ 24 مہینے کے بعد ہو گیا۔ سمجھ آ رہی؟ احتیاط اسی میں کہ 30 مہینے تک، 31واں مہینہ آ گیا فرض کیجئے اس بچے کا، تو 31ویں مہینے میں جو لڑکی آئی ہے دودھ پینے کے لیے اس کے چند دن ہی ہوئے تھے، تو وہ اس کی بہن بھی نہیں بنی، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح 31ویں مہینے میں وہ دودھ پینا بھی حرام ہو گیا تھا، رشتہ بھی قائم نہیں ہوتا۔ اب یہ نکاح کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ 30 مہینے تک تھا، 31واں مہینہ شروع ہو گیا، اب کوئی حرج نہیں ہے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس دودھ کا پینا حرام، ٹھیک ہے؟ جب بچے کے پورے ہو جائیں 24 مہینے، تو اب بچے کو مزید 6 مہینے دودھ پلائیں یا نہ پلائیں، بچہ صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو ہم کہیں گے امام صاحب کا فتویٰ ہے ابھی 6 مہینے کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ 6 مہینے کا اختلاف ہے نا، امام محمد اور ابو یوسف کہتے ہیں کہ بالکل نہ پلاؤ رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں حرام ہو جائے گا، تو اس لیے یہاں احتیاط اس میں ہی ہے کہ 24 مہینے بعد ہی کٹ آف کر دو، اب دودھ نہ پلایا جائے۔ تو کہیں گے 24 مہینے ہو گئے ہیں، بس اب ختم ہوئی بات، اب دودھ نہ پلائیں، اور اگر نکاح کا مسئلہ ہے تو پھر احتیاط اس میں ہے، دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو احتیاط اس میں۔ اب سمجھ آئی ہیں؟ نہیں آئی؟ پھر کروں تقریر ہیں؟ پہلے کنفیوژن یہ تھا آپ کے ساتھ کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے دودھ کبھی بھی پیے، ایک ماہ سے ہو گیا ہیں؟ اگر ایک عورت کا دودھ جو ایک لڑکا اور لڑکی پیے کبھی بھی چاہے 30 مہینے سے زیادہ ہو جائیں، نہیں، صرف 30 مہینے کا، جی وہ بات آگے آتی، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ میں آئی؟ یہ جو کہتے ہیں نا گڑبڑ کرتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ 2.5 سال کا فتویٰ دیتے ہیں اور اللہ نے 2 سال کا کہا ہے، تو اس طرح تو سارے قرآن کی بھی پھر خیر نہیں۔ اگر اسی طرح بیان کرنا ہے تو پھر ہم کہیں کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر، خمر اور میسر یہ چیزیں حرام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے، پھر تو حدیثیں بھی قرآن کے مقابلے میں لا کے رکھتے ہیں، یہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محتاط آدمی تھے، بہت محتاط آدمی تھے، وہ دین کی جو حدود تھیں 10 ہاتھ لوگوں کو پیچھے رکھتے تھے کہ خدا کا معاملہ ہے، ڈر کے رہو، بالکل اس کے قریب نہ جانا۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے 30 شہرن 30 مہینے، اور وہ ہے 24 مہینے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور عورتیں پلائیں اپنے بچوں کو دودھ کب تک پلائیں؟ حولین کاملین، 2 سال تک۔ اسی لیے حنفیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد عام حالات میں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے بس، اور اگر فرض کر لیں بچے کی صورتحال اچھی نہیں ہے اس کی صحت کی، تو پھر اسے 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، 6 مہینے مزید گنجائش اور مہلت ہے، اور 2.5 سال جس دن پورے ہو گئے اس دن کے بعد ایک قطرہ بھی اس دودھ کا پینا حرام ہے، وہ دودھ جائز نہیں ہے بچے کے لیے، وہ حرام ہے، منع ہے، لیکن حرام ہونے کے باوجود اب اس دودھ سے رشتے قائم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ اگر پی لیا تو ہے وہ حرام اس کے لیے، لیکن رشتہ قائم نہیں ہوگا۔
رشتہ جو قائم ہوگا وہ 2 سال کے اندر اندر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ زیادہ احتیاطاً کرتے ہیں 2.5 سال تک لے آئیں گے کہ 2.5 سال کے اندر اندر اگر دودھ پلایا گیا ہے، پیا گیا ہے، تو وہ دودھ ہے جو رشتوں کو حرام کرتا ہے۔ اس کے بعد 2.5 سال کی عمر سے زیادہ ہو جائے، 30 مہینے سے 1 دن بھی زیادہ ہو گیا، اور 10 سال 20 سال بھی زیادہ ہو گئے، تو اب کوئی بھی کسی کا دودھ پیے گا، رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اور یہ اس میں برابر ہیں شریعت کی نظر میں کہ وہ بچہ براہ راست دودھ پیے یا خاتون اپنا دودھ نکال کے چمچے کے ذریعے اسے پلا دیں، دوائی میں ملا کر پلا دیں، سب صورتیں برابر ہیں۔ وہ حرمت بڑی شدید ہے، وہ حقیقتاً بہن بھائیوں کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کوئی بھی صورت ہو، فیڈنگ جب ہوگی، عورت کا دودھ بچے کے حلق سے اتر جائے گا 30 مہینے کے اندر اندر، تو اس وقت جو بچی دودھ پی رہی ہے یہ آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے، یا رشتہ داریاں، اس کا لمبا باب ہے، وہ سب قائم ہو جائیں گے۔ اور 30 مہینے گزر گئے، پھر کسی نے بھی کسی کا دودھ پی لیا ہو تو وہ ہے حرام، اس کا پینا حرام ہے، لیکن یہ کہ رشتہ اس سے قائم نہیں ہوتا۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو رضاعت کو پورا کرنا چاہیں۔ نہ، اب تو فتوی ہی کوئی نہیں دیتا اس پہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیتے، سب کے لیے 2 سال ہی کہتے ہیں، لیکن اگر نکاح کا کوئی مسئلہ آ جائے تو اب بھی احتیاط اسی میں۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ اس کے لیے جو پورا کرنا چاہے رضاعت کی مدت کو، وعلی المولود لہ، اور جس کے لیے یہ بچہ ہے۔ دیکھا ہے قرآن نے کیسی اچھی تعبیر کی ہے، یہ ہے مزہ اس عبارت کے پڑھنے کا۔ وعلی المولود لہ، اور جس کے لیے یہ بچہ ہے، تو بچہ تو اپنے باپ کا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولد للفراش، بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہو، تو بچہ تو اس باپ کا ہی ہے۔ وعلی المولود لہ، اور جس کے لیے یہ بچہ ہے یعنی باپ کے لیے، اس کے ذمے کیا ہے؟ رزقہن، وہ ان عورتوں کو رزق دے، کھانا پینا دے، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور حنفی فقہا کو قرآن و سنت کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا کہ قرآن یہ کہتا ہے، حنفی یہ کہتے ہیں، حدیث یہ کہتی ہے، حنفی یہ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے یہاں آپ کوئی اعتراض کرے اور کہے کہ اللہ نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ میں رزاق ہوں، دوسری طرف یہاں کہا ہے کہ جو ان عورتوں کو رزق دے۔ یہی ہے نا، لہو رزقہن وکسوتہن، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عورتوں کو رزق دے، یعنی وہ جو مائیں ہیں یا تو وہ نکاح کی قید میں ہوں گی نا، اور یا عدت کی قید میں ہوگی، طلاق ہو گئی تو عدت کی قید میں ہوں گی، اور ویسے عام حالات میں وہ ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا شوہر کے ذمے یہ ضروری ہے، اس بچے کے باپ کے ذمے، اس کی ایک حیثیت باپ کی ہے، دوسری حیثیت شوہر کی بھی تو ہے۔ اگر نکاح قائم ہے، نکاح ختم، طلاق ہو گئی، کوئی صورت ہو گئی ایسی، اور باقی وہ عدت میں ہے، تو ارشاد فرمایا کہ بالمعروف، قاعدے کے مطابق شوہر اس ذمہ داری کو اٹھائے گا۔ بچے کی ذمہ داری باپ پہ اللہ نے ڈالی ہے، اس کے روٹی کا بندوبست بھی کرنا، اس کے کپڑوں کا بندوبست بھی کرنا، ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ ہے ماں کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ لا تکلف نفس، اور دیکھو کسی کو وہ تکلیف نہ دو، الا وسعہا، جب تک کہ وہ اس کی گنجائش کے مطابق نہ ہو۔ کسی کو اللہ ایسی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی بساط سے باہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باپ دودھ پلائے، کہ باپ تو دودھ پلا نہیں سکتا، یہ تو اس کے بس میں نہیں۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا کہ ماں بندوبست کرے روٹی کا اور ماں بندوبست کرے کپڑے کا، کیونکہ وہ ماں کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعہا، اللہ بس ہر جان کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، یعنی ماں دودھ پلا سکتی ہے وہ پلائے، اور باپ کے ذمے رزق ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، لا کے دے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اور ہرگز نہ نقصان پہنچانا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے۔
ماں کو تکلیف نہ دینا. وہ دودھ پلانا چاہتی ہے، عدت میں ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، وہ دودھ پلانا چاہتی ہے. عدت اگرچہ اس کی اب ختم ہو جائے گی لیکن محبت تو ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ کہتا ہے اس سے چھین لو، کسی اور سے دودھ پلاؤں. نانا، اللہ نے کہا لا تضار والدۃ بولدہا، دیکھو نہ اس سے چھیننا، نہ اس کو نقصان تکلیف پہنچانا. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی اس کو والد کو تکلیف دی جائے جس کا یہ بیٹا. اب بچہ پیدا ہو گیا اور فرمائشیں شروع ہو گئیں کہ اپنے بچوں کے لیے تمہارا اب یہ بیٹا ہو گیا تو آج کمبل چاہیے اسپین کا بنا ہوا ہو، اور آج یہ چیز چاہیے، اور آج یہ چیز چاہیے. بچے کے نام پہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس عورت کی طرف سے شوہر کو. اللہ نے کہا ہے دونوں چیزیں چھوڑ دو، نہ تم اسے نقصان پہنچاؤ گے نہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. دیکھا ہے بچہ کتنا عزیز ہے، اس لیے کہ درمیان میں تو کھلونا بن کے پھر رہ جائے گا نا. اللہ نے کہا دونوں ایسی حرکت نہ کرنا. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، واقعی یہ ہے خدا کی کتاب. یہ جو جملہ ہے نا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کمال کا جملہ. ہم اس کے متعلق کل کہہ رہے تھے کہ اب تک جتنی چیزیں آپ نے سنی ہیں ہم سمجھتے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے اس پہ عمل کرو. اللہ نے کہا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور جو بچے کا وارث ہے اس پر بھی یہ ضروری ہے. مثلا باپ مر گیا، اب کیا ہوگا؟ باپ اگر مر گیا تو اس کے جو حصہ آتا ہے بچے کا اس سے اس بچے کو دودھ پلایا جائے گا. باپ مر گیا تو جو اس کے محرم ہیں جہاں پہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے نا وارثوں میں، وارث اس بچے کا بندوبست کریں گے. یہ غور سے سننا، وراثت جب تقسیم ہوگی تو ماں ہے، دادا ہے، وارث ہیں بچے کے، تو 2 ثلث 66 روپیز 100 میں سے یہ دادا کے ذمے پڑ جائیں گے اور 33 ماں کے ذمے آ جائیں گے. کیونکہ وراثت کی تقسیم یہ بچہ اگر مر جائے نا اور بچے کے نام فرض کر لو باپ کا کچھ پیسہ ہے، یہ بچے کے پاس پیسہ کچھ آ جاتا ہے، اس کا حصہ آ جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جائے. یہ وراثت کا باب ایسا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے بچے کی پیدائش پہ جو اسے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، یہ کپڑے بھی اگر بچہ مر جائے تو بیچ کر ان کپڑوں کو وراثت تقسیم کی جائے. جس جس کے 2 پیسے 1 پائی بنتی ہے ان کو دو، یہ تمہارا مال نہیں بچے کا. اسی لیے اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے کہ گھر میں ایک تو یہ چیز ہے کہ بچوں کے نام پہ کوئی دے جاتا ہے کہ لیں یہ بچوں کے لیے دے کے جا رہا ہوں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ اسپیشلی یہ چیز اس بچے کے لیے دی گئی ہے یا اس لڑکی کے لیے دی گئی ہے، دادی نے نانی نے کچھ زیور بنا کے دے دیا کہ میری پوتی نواسی کے لیے ہے، ماں کا حق نہیں ہے کہ اس زیور میں سے کچھ لے لے، نہ باپ کا حق ہے. وہ رہے گا سونا ایسے ہی، پیسے دے دیے وہ ایسے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ بچی یا لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائیں گے 18 برس کے بعد ان کو دیا جائے کہ یہ تمہاری دادی اور دادا نے دیا تھا، یہ اب تک پڑا. سمجھے؟ یہ مال ایسے ہی نہیں اور یہ شریعت ایسے ہی نہیں ہے، پوری زندگی گزارنے کا منصوبہ ہے، طریقہ ہے. مسلمان تو بے لگام ہوئے ہوئے نا، انہیں تو پرواہ نہیں کسی چیز کی. اللہ نے بتایا ہے کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کمال کیا ہے اس بات نے، سبحان اللہ. کیا کہنے کہ جو شرعی وارث ہے اس کے ذمے پڑے گی اس بچے کی تربیت، یہ بچے کو دودھ پلانا. اصل بات جس پہ آنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو اللہ نے کیوں کہا ہے کہ وارث کے ذمے ہے بچہ، اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ بتائیے، تھوڑا کام آپ بھی کریں. کہو. اچھا، اور نہیں مانا دوسری شادی کرے پھر. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اللہ نے ایسی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ دودھ پلوائیں. اور کہو. اللہ کا شکر ہے ہیں، آپ غلط کہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ، کوئی نہیں کہیں.
فرض ہوتا ہے وہ آپ کا تو بھی وہ وارث کے سے جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے فرض ہے کہ فرض یہ بھی وارث اور کوئی بات یہ بھی درست ہے کسی حد تک. ویسے میں اس کے علاوہ ایک اور بات کر رہا ہوں، اب سوچتے رہیے. دیکھا رشتہ داریوں کا قائم رکھنا کتنا ضروری ہے نا بات، کہ اس بچے کی وراثت تقسیم ہوگی تو کہاں کہاں پہنچے گی. اگر رشتہ داریاں ٹوٹی بھی ہیں تو اس بچے کا وارث پھر کون ہوگا. اور اسی طرح اگر یہ قرض چھوڑ کے مر جائے کوئی آدمی تو وہ قرض بھی تو تقسیم ہوگا نا خاندان پہ. تو جب خاندان جڑے رہتے ہیں، رشتہ دار جڑے رہتے ہیں آپس میں، تو پھر کسی کو پتا چلتا ہے کہ بھتیجے نے قرض لے لیا، بھانجے نے کچھ کر دیا، تو روکتا ہے کہ ارے میاں یہ قرض کیوں لے رہے ہو، یہ ہمارے ہی ذمہ پڑے گا، ہمیں ہی ادا کرنا ہوگا. اور اسی طرح کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ وراثت میں کتنا کتنا حصہ ہماری طرف آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اپنی وفات سے پہلے اپنے قرض کو تقسیم کروایا سارے قبیلے پہ، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں وراثت چھوڑ کے جاتا تو عبداللہ میری وراثت بھی ایسے ہی تقسیم ہوتی. اور اسی لیے وارث مثل ذالک میں ہم نے کہا ہے کہ 2 ثلث 66% دادا ادا کرے گا اور 33% ماں ادا کرے گی اگر ماں کے پاس ہیں، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر اور وارثوں میں. لیکن بات یہ ہے، اور اس سوال کو واضح کرتے ہیں کہ بچہ اس کی پرورش ورثاء کے ذمے کیوں ہے، وجہ کیا ہے بچے کو وارثوں کے ذمے کرنا. بولو. بچے کا رزق بھی وارث کی وارثوں کے ذمے کیوں ہے؟ رزق وہاں سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا رزق دینے کا بچے کو، تو بچے کے ذریعے جو وارث کو دولت مل رہی ہے. اور اس لیے چلیں اب بولیں، ابھی ہے وقت، بولو. اپنے ہی وقت زیادہ بڑھائیں گے آپ. اور سیدھی سادی بات ہے کہ بچہ کما نہیں نہ سکتا، وارث کے ذمے کیوں ڈالا ہے اللہ نے؟ اس لیے کہ بچہ کما نہیں سکتا. ایگری؟ سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے. اس سے حنفی اور مالکی فقہا نے مسئلہ ثابت کیا ہے، یہ ہے کمال. فقہا کہتے ہیں، احناف اور مالکی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وارثوں کے ذمے بچے کو اس لیے ڈالا ہے کہ بچہ خود کما نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اس کے خاندان میں جتنے اپاہج بچے ہیں، جتنے چھوٹے بچے ہیں اور جتنے اپاہج مرد ہیں اور تمام وہ عورتیں جو کما نہیں سکتی اور اس کی وراثت اگر مر جائے تو انہیں پہنچے گی، تو ان سب عورتوں اور مردوں اور بچوں کی ذمہ داری اس آدمی پہ آتی ہے، اسے اپنے مال میں سے انہیں دینا چاہیے. سمجھے؟ یہ ہے علت. وہ کہتے ہیں علت مشترک ہے، بچہ کما نہیں سکتا، وارثوں کے ذمے ہے. عورتیں ہیں گھروں میں، وہ بیچاری کچھ نہیں کما سکتی، بیوہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کچھ کر نہیں سکتی، وہ بھی اس بچے ہی کی طرح ہے نا کہ نہیں کما سکتی. مرد ہے، اپاہج ہو گیا ہے، پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو اپاہج ہو گیا، وہ بھی اسی بچے کی طرح ہوا، کما نہیں سکتا. اور کوئی آدمی مر گیا، ماں باپ دونوں مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے رہ گئے، وہ نہیں کما سکتے. سب کے لیے حنفی اور مالکی فقہا کہتے ہیں کہ تم سوچو کہ ان بچوں کا تمہارا کیا رشتہ ہے. اگر تم مر جاؤ اور تمہاری وراثت ان میں سے کسی کو پہنچ رہی ہے تو زندگی میں ان کو پالنا بھی تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے. اپنے خاندان کو پالو اور انہیں بھیک نہ مانگنے دو. یہ ہے شریعت. ہماری بات سمجھے؟ اگر مسلمان صرف اس ایک چیز پر عمل کرنے لگ جاتے اور عمل کرنے والے ہوتے تو ہمارے معاشروں میں یوں بیوائیں کام نہ بیچاری کرتی اور ہمارے معاشروں میں یوں بچے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نہ مانگ رہے ہوتے. تو کبھی یہ نہ ہوتا کہ خاندان میں ایک آدمی لاکھوں پتی ہے اور اس کے گھر میں اس کے قریبی عزیز وہ بغیر علاج کے مر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں. بھی تمہاری ذمہ داری آخر کیسے نہیں؟ تم اگر مرتے ہو تو تمہاری یہ وراثت
تمہارے بہن بھائیوں کو پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں. بھئی وہ عورت مر گئی, فرض کر لو اس کے پاس ایک مکان ہے, وہ بیچاری کہتی ہے میں مکان کہاں بیچوں, یہ بھی مکان بیچ دوں تو میں جاؤں کہاں, میں تو بھیک مانگ کے گزارا کر رہی ہوں. اس کے مرنے پہ اسی مکان کا حصہ وراثت کا تمہارے پاس بھی آ جائے گا, تو تم کیسے اس رشتہ داری کو توڑ سکتے ہو؟ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ علت مشترک ہے, بچہ بھی نہیں کما سکتا, وہ عورتیں بھی نہیں کما سکتی, اپاہج مرد نہیں کما سکتے, چھوٹے چھوٹے اور بچے ہیں وہ بھی نہیں کما سکتے. وہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کی پرورش کرنا جتنا تمہارے بس میں ہے, وگرنہ قیامت میں ان کے مانگنے کا, بھیک کا, ان کی ضروریات کا حساب بھی اسے دینا پڑے. سمجھے؟ یہ سمجھے یا میں دوبارہ کہوں ہیں؟ پھر سے بتا دوں. اچھا, اور یہ بھی بتا دیں کہ خاندان مطلب دادا کے بھائی بہن جو ہے وہ بھی خاندان میں آتے ہیں. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دودھ پلانے کی بات ہے تو نہ ماں کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے, اور نہ باپ کو بلیک میل کیا جائے بچے کی وجہ سے. اور وارث جو ہیں وہ پابند ہیں اس بات کے کہ باپ کے مرنے کی وجہ سے جو بچہ اب تمہارے ذمہ آ رہا ہے وارثوں کے, اس کو دودھ پلوانا, اس کی پرورش تربیت یہ تمہارے ذمہ آ رہی. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ بچہ کما نہیں سکتا, اگرچہ اس کے پاس پیسہ بھی ہو نہیں کما سکتا. تو حنفی اور مالکی فقہا کہتے ہیں, اور یہ فتویٰ حنفیوں نے کہاں سے لیا ہے؟ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. ابن کثیر نے اس مقام پہ صراحت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے, اور جمہور اسلاف اس بات کے قائل تھے. اسلاف یہ کہتے تھے کہ اصل علت دیکھو کیا ہے کہ بچہ کما نہیں سکتا, تو وہ کہتے تھے کہ پھر اس طرح انسان کے خاندان میں جو بھی کما نہیں سکتا, خواہ وہ عورتیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, خواہ وہ بچے ہیں, بھتیجے بھانجے, کوئی بھی ان کا باپ مر گیا ہے اور وہ بیچارے چھوٹے رہ گئے ہیں, اور اسی طرح وہ مرد جو اپاہج ہو گئے ہیں, اندھا ہو گیا ہے, بہت بوڑھا ہو گیا ہے, مریض ہو گیا ہے, پیسہ سارا خرچ ہو گیا ہے. ان ساری صورتوں میں یہ جو آدمی ہے یہ دیکھے کہ میرے ورثاء کون کون ان میں بنتے, مثلا دادا ہے, مثلا والد ہیں, مثلا پھوپھی ہے, اسی طرح اور اوپر دادا کے بھائی بھی بعض صورتوں میں, اسی طرح نیچے دیکھے بھتیجے بھانجے کون کون ہے جو اس میں میری بھابھی ہیں, ان کی اولاد ہے, بھائی کی اولاد ہے, مختلف صورتیں وراثت کی بنتی ہیں. ان میں سے اگر میرا وراثت کسی کے پاس پہنچتی ہے یا اس کے مرنے پہ اس کی وراثت میری طرف آئے گی, تو ان سب کی ذمہ داری اس خاندان پہ چلی جائے گی کہ تم سب آپس میں مل کے ایک دوسرے کی کفالت کرو, وگرنہ گناہ گار ہوگے, اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے. اس لیے ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں کتنے بچے ہیں, کتنی عورتیں ہیں. اگر اللہ نہ کرے, اللہ عافیت سے رکھے, آج مر جاتا ہوں تو یہ میری وراثت کس کس کو پہنچتی ہے, فلاں فلاں خاتون کو, اور فلاں فلاں بچے کو, اور فلاں فلاں اپاہج کو. ان کا فکر کرے کہ ان کو کیا کرنا ہے. اگر اس کی استطاعت ہے اور باوجود استطاعت کے ان تک مال نہیں پہنچا یا انہیں کوئی تکلیف پہنچی, یہ گناہگار ہے, پکڑا جائے گا. جی ہو گیا, جواب ہو گیا, کہیے. وہ سب پوچھنا تھا کہ اب اپاہج آدمیوں کے بارے میں جو بتا رہے ہیں, تو اپاہج عورتوں کی طرف نہیں جائے گی. عورتیں بھی جو اپاہج ہیں, اسی طرح مرد جو بوڑھے ہو گئے ہیں, نہیں کما سکتا, 80 سال عمر ہو گئی, اب کہاں جائے, مانگنے جائے. یہ ہے وہ چیز, یہ ہے قرآن. دیکھا ہے نا خدا کی کتاب, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے. جی جی آگے آئیں گی, مستقل چیزیں آئیں گی, لیکن جو علت مشترک ہے, جو وجہ مشترک ہے, جو کامن کاز ہے, یہی کہیں گے نا کامن کاز ہے, یہ کچھ اور روٹ کاز, کامن ریزن ہے. بالکل صحیح ہے صاحب, سب میں ایک ہی ہے. یہ ہے خدا کی کتاب. دیکھا ہے شریعت نے کیسے مسلمانوں کو باندھا ہے,
اور حلال کے مال میں وہ تعیشات، وہ عیاشیاں کر سکتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میں نے یہ پیسہ خاندان کو بھی بھجوانا ہے، جب پتا ہو کہ بھائی کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں ان کی پرورش کرنی ہے، جب پتا ہو کہ بہن طلاق ہو گئی ہے، گھر آ گئی ہیں یا کچھ اور ہو گیا ہے، جب پتا ہو کہ بہن کے پاس بہن کو بیماری ہو گئی ہے اور مجھے بہرحال ان کی بیماری کے لیے مدد کرنی ہے، کہاں سے پیسہ پھر وہ دعوتوں میں اڑا سکتا ہے، اور کہاں سے رمضان کی یہ افطاریاں اور یہ جو حیدرآباد کے ولیمے ہیں، یہ جو ہے نا یہ اسی بے فکری کا نتیجہ ہے، یہ اسی بے فکری کا نتیجہ ہے، سمجھے؟ یہ افطاریاں $2,000 کی، اللہ اکبر، $2,000 یعنی 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ روپیہ، یہ جائز نہیں ہے بھائی، سوچو اس کو، سوچو، خبردار جو افطاری میں 1 پائی بھی دو، ان پیسوں کو کسی کو دے دو، مدنی والوں کو دے دو، کسی اپاہج کو دو، اپنے خاندانوں کو سنبھالو، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی کہ تمہارے اپنے گھر میں تو یہ غربت تھی، خاندان ایسے مر رہا تھا اور تم بیٹھ کے امریکہ میں افطاریاں اڑا رہے تھے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ جی جی یہ بات ہے۔ اب وارث کون کون ہے؟ یہ وراثت کے احکامات دیکھنے چاہیے کہ ماں، باپ، بہن، بھائی، وراثت میں آدمی اپنے احکامات دیکھے، اور یہ مفتی حضرات جو ہوتے ہیں وہ وراثت میں حصے نکال لیتے ہیں کہ اس کے وارث یہ بنتے ہیں، تو ان کا خیال کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ سسٹم رائج ہو جائے، فرض کر لو، تو آپ کا کیا خیال ہے معاشرے میں کوئی بیوہ اور کوئی بھوکی اور کوئی ننگی ایسی رہ جائے؟ کوئی بچے ایسے رہ جائیں جس کے لیے لوگ مانگتے پھریں، اور کوئی ہسپتال ایسے رہ جائیں جو خیراتی ادارے بن جائیں؟ ہے نا بات؟ یہ ایسی آیات پڑھ کے نا دل گواہی دیتا ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں لکھ سکتے تھے ایسی چیز، یہ ہے اللہ کا کلام۔ اور یہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، جب یہ نہیں سمجھا نا قرآن، اور جب یہ نہیں پڑھتے تو پھر عمل بھی تو نہیں نہ ہوتا۔ کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ ویسے تو ہزاروں لوگ ملیں گے، ادارے کھولیں، مسلمانوں میں غربت ختم ہو، اور بھیک بچے مانگتے ہیں، جی بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کا کچھ بندوبست ہونا چاہیے، حکومت کہتی ہے پکڑو اور جیل میں ڈالو، ہزار چیزیں۔ اس کو کوئی نہیں کہتا کہ قرآن سمجھ کے پڑھ لو اللہ کے بندو، اور اس پہ عمل اگر کرو گے تمہارے اپنے ہی خاندانوں کے فائدے ہیں، پوری امت کا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک کمیونٹی مسلمانوں کی اگر یہ کام کرنے لگے تو چند برس میں سب لوگ دیکھنے لگ جائیں گے کہ یار یہ کمیونٹی ایسی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، اپنے خاندان کو، ان کے خاندان میں کوئی نہیں بھیک مانگتا۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی ذہنی طور پہ بھی پرسکون ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو الحمدللہ خاندان میں شرعی نظام قائم ہے، شریعت کے مطابق سب ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو بچے میرے اور بیوہ رہ گئی تو بھی کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہو جائیں گی سر۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث کے ذمے ایسے ہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس نقطے کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو انسانیت کے ٹھیکیدار اور علم بردار یورپ اور امریکہ بنے پھرتے ہیں نا، ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ تمہارے ہاں بھی کوئی ایسا قانون ہے یا اسٹیٹ کے ذمے ڈال دیا کہ بھتیجے ہیں تو اسٹیٹ کے ذمے، بھانجے حتیٰ کہ اولاد بھی اسٹیٹ کے ذمے ہو گئی۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اور اگر یہ چاہیں، دودھ چھڑانا چاہتے ہیں دونوں، ماں بھی باپ بھی، تو اللہ نے فرمایا ان تراض منہما، تو دونوں اپنی خوشی سے چھڑا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اکیلا ہی نہیں فیصلہ کرے گا، ماں بھی فیصلہ کرے گی کہ بچے کو مزید فیڈنگ کی ضرورت ہے نہیں ہے، دودھ پلانا ہے ابھی یا نہیں ہے۔ ان تراض منہما، دونوں کی رضامندی سے، وتشاور، اور دونوں آپس میں مشورہ کر لیں، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس میں رد آ گیا ان کا جو کہتے ہیں کہ عورت سے مشورہ کر کے پھر اس کے الٹا چلنا چاہیے جو وہ مشورہ دے، ہے نا؟ اللہ نے کہا ہے وتشاورن،
اور مشورہ کر لیں دونوں آپس میں کہ اولاد بچے کو دودھ پلانا اب مناسب ہے نہیں ہے. یہ ہے عورتوں سے مشورہ. فلا جناح علیہما، ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے 2 سال کی مدت پوری نہیں ہوئی، اس سے پہلے چھڑانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے چھڑا دو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ان تسپرضعوا کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، اپنی اولاد کو ماں کے علاوہ کہیں اور سے، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو، ماں اس چیز کو آتیتم جو تم نے دینی ہے، جو پیسے اور اجرت دینی ہے، بالمعروف قاعدے کے مطابق، ٹھیک ٹھیک وہ پیسے طے جو ہوئے ہیں تم اگر ان کو دے دو گے ان عورتوں کو، وہ تمہاری اولادوں کو دودھ پلائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ماں نہ پلائے، دوسری عورتیں پلاتی ہیں. اجرت اگر متعین ہو گئی ہے تو اللہ نے فرمایا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. یہ معروف کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے نا یہاں پر، اس معروف سے مراد یہ ہے دونوں طرف گیا ہے، اذا سلمتم بالمعروف یعنی جب تم ان کے حوالے کر دو وہ اجرت قاعدے کے مطابق. اذا سلمتم ما آتی، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اذا ما آتیتم بالمعروف، اور یہ کہ جو چیز تم نے حوالے کرنی ہے ان کے وہ چیز کر دو، ان تک پہنچا دو یا ان کے حوالے کر دو، دونوں طرح مفہوم ایک ہی بنتا ہے کہ قاعدے کے مطابق پیسے اس میں سے کم نہ کرنا، ان عورتوں کا حق بنتا ہے اس پیسے کو نہ مارنا. اتنا محترم ہے یہ پیسہ مومن کا، اور جنہوں نے محنت کی ہے ان کا. مسلمان بہت جگہوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کی باتیں ہیں، کھانے کھلانا اس طرح کی چیزیں، اور جن پہ اللہ نے کہا ہے حقیقتاً خرچ کرنا چاہیے جن جگہوں پہ، وہاں نہیں کرتے. اور یہ سب نتیجے ہیں تعلیم نہ ہونے کے. واتقوا اللہ، ارشاد فرمایا ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور یاد رکھو ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا. اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس دنیا کو، ایک ایک عمل اس کی نگاہ میں. جتنی نیکیاں کرو گے اتنا ہی تمہیں اس کا اجر ملے گا، جتنے اچھے کام کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا. بشر حافی رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے بزرگوں میں سے تھے. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں، تو ان پر ایک حال طاری تھا اور جوتے نہیں پہنتے تھے، بس طبیعت ایسی تھی. کسی نے کہا جوتے پہن لیں، تو انہوں نے کہا یہ زمین بادشاہوں کا فرش ہے اور بادشاہ کے محل میں کوئی جوتے پہن کے چلتا ہے، تو جوتے نہیں پہنتے تھے. لطیفہ بھی ہے کہ ایک ان کے دوست ملنے آئے اور انہوں نے بچی چھوٹی ان کی ساتھ تھی، تو انہوں نے بشر رحمت اللہ علیہ کے متعلق پوچھا کہ وہ حافی ہیں گھر پہ، تو گھر والوں نے بتایا کہ نہیں. تو وہ واپس چلے تو بچی بولی اپنے باپ سے اور کہنے لگی کہ ابا اگر آپ 2 پیسے کے جوتے اپنے اس دوست کو دلا دیتے تو لوگ انہیں حافی نہ کہتے، ننگے پاؤں والا نہ کہتے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت حج پہ جانا ہے. تو انہوں نے کہا پھر جاؤ. حضرت نہیں چاہتا تھا آپ دعا مانگیں ہمارے لیے کہ حج خیریت سے ہو جائے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ حج فرض ہے یا نفل؟ اس نے کہا حضرت نفل ہے. کہنے لگے اگر پھر حج کرنا کیوں چاہتے ہو؟ اللہ کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنے حج کر لیے؟ اس کا استغفر اللہ، لوگوں کا کیا ذکر ہے حضرت، اللہ کو خوش کرنا ہے. فرمایا اتنے مہینے سفر کرو گے، اتنے پیسے خرچ کرو گے، اتنے عرصے تک بغداد سے باہر رہو گے، میں اگر تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاؤں کہ تم بغداد میں ہی رہو اور سفر بھی نہ کرو اور جتنے حج کے لیے پیسے ہیں یہ خرچ کر دو اور اللہ بھی تم سے راضی اور خوش ہو جائے، تو یہ اچھا نہیں؟ اس سے کہا حضرت اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے محلے میں لوگوں کو دیکھو جنہیں قرض نے دبا لیا ہے، اور اس پیسے سے کسی مسلمان بھائی کا قرض ادا کر دو.
اللہ تمہارے حج سے زیادہ اس بات سے خوش ہوگا، راضی ہوگا کہ تم نے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچا دیا۔ اور فرمایا اگر یہ بھی طبیعت نہ مانے تو اپنے محلے میں لڑکیوں کو دیکھو، اور جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی، پیسے کا مسئلہ ہے، ان بچیوں میں یہ پیسہ تقسیم کر دو، اپنے گھروں کو آباد کر لیں، تم بغداد سے بھی نہیں جاؤ گے اور اللہ تم سے خوش اس سے بھی زیادہ ہوگا، نفل حج سے بھی یہ کرو۔ اور پھر فرمانے لگے اس پہ بھی تمہاری طبیعت نہ مانے تو تم اس کا کھانا خرید لو پیسے سے، چاول، روٹی، آٹا، یہ چیزیں، اور اس شہر میں جو لوگ فاقے کرتے ہیں نا ان کے گھروں میں تقسیم کر دو، اور تمہیں کوئی سفر نہیں کرنا پڑے گا، اور اللہ تم سے اور زیادہ خوش ہوگا۔ پھر چپ ہو گئے، پھر کہنے لگے کیا ارادہ ہے؟ تو آدمی چپ تھا، پھر فرمایا حج ہی کا ارادہ ہے۔ اس کا جی تو حج کو ہی چاہتا ہے۔ تو بشر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو مال حلال نہ ہو، نفس اسے نیکی میں نہیں خرچ کرنے دیتا، وہ چاہتا ہے کہ ایسی جگہ پہ خرچ ہو جہاں نام ہو، جہاں پتہ چلے۔ اسے سمجھایا اور کہا یہ نیت کا کھوٹ ہے کہ تم چاہتے ہو پیسہ اس جگہ پہ خرچ کرو جہاں تمہارا نام ہو، اور جہاں نام نہ ہو وہاں پہ اپنا پیسہ نہ لگاؤ۔ یہ اندر کا کھوٹ ہے، یہ ہے حال، سمجھے؟ اس لیے انسان پیسے کے معاملے میں کبھی کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں کسی اور چیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ خیال رکھنا ان کا جو تمہارے وارث ہیں، آدمی اگر واقعی خیال رکھنے لگے تو پھر رونا ہی کس بات کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یاد رکھو تمہارے ان سارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے حکم کے مطابق کرو گے ثواب پاؤ گے، اس کے حکم کے خلاف کرو گے تو اپنا ہی کچھ گنواؤ گے۔